مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ٹکا جواب دے دیا۔ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہر الیکشن ایسے ہی ہوگا۔ جج نے بھری عدالت کو کہا ذرا عدالت کو دکھائیں کہ کہاں کام ہے۔ استغفر اللہ۔ احمد فراز کی بیوی کو اٹھا لیا، اس کا ریمانڈ دے دیا گیا، اس کو جعلی مقدمے بنا دیا گیا، قتل کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو متاثر کر لوں گا اور میں ایسا سچ بولتا ہوں قاتلو کر کے۔ There was much riding on this summit of European leaders in London. First, we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia. السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آج 3 مارچ 2025 ہے، سوموار کا دن ہے۔ اس وقت پاکستان کے حوالے سے امریکہ اور یورپ اور یوکرین کے حوالے سے بہت سی اہم ڈیولپمنٹس میرے سامنے ہیں۔ پاکستان سے میں آغاز کروں گا، جہاں کی ڈیولپمنٹس کو دیکھ کے مجھے بہت تکلیف بھی ہو رہی ہے، رنج ہو رہا ہے مجھے، میں بہت رنجیدہ ہوں، بیکاز یہ 3-4 قسم کی جو ڈیولپمنٹس ہیں گزشتہ 24-48 گھنٹوں کی، یہ اس نوعیت کی ہیں کہ اگر آپ ان کو اکٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور آپ ان کو محسوس کرتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں، تو پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 33 مہینوں میں پاکستان کہاں سے کہاں چلا گیا ہے۔ مگر اس کے باوجود ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو شریف زرداری عاصم رجیم کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے، بڑی چالاکی سے آپ کے سامنے ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ یہ لوگ پاکستان کی میڈیا میں بھی ہیں، اخبارات میں بھی ہیں، ٹویٹر سپیس پہ بھی ہیں، امریکہ کے اندر بھی ہیں، اس میں سے کچھ پرانے سفارتکار بھی ہیں، کچھ ان کے اعلیٰ کار بھی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو پہلے بھی ہوتا تھا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا، جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ تو پاکستان تحریک انصاف والوں کو چونکہ پہلی دفعہ ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا، ورنہ تو یہ تو 2015 میں بھی ہو رہا تھا، یہ 2000 میں بھی ہو رہا تھا، یہ تو زرداری صاحب بھی گرفتار ہوئے تھے، تو مریم کے ساتھ بھی ہوا تھا، تو نواز شریف بھی ہوئے تھے، اور یوں انتہائی مہارت کے ساتھ وہ لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی قسم کا کوالٹیٹیولی ہے جو پہلے ہوتا چلا آیا۔ میرا استدلال یہ ہے کہ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے یہ پہلے نہیں ہو رہا تھا، یہ میں نے کئی دفعہ یہ بات آپ کے سامنے دہرائی۔ ابھی میں کشمیری شاعر احمد فرحاد کا جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسے صورتحال ہی کہا جا سکتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ احمد فرحاد کی جو اہلیہ ہیں انہیں چند دن پہلے پولیس نے اٹھا لیا، پھر آپ کو شاید یہ پتا ہوگا کہ ان کے اوپر غالباً ایک قتل کا مقدمہ بنا دیا گیا ہے، ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے، ان کی ضمانت جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ آپ اس سے بھی واقف ہوں گے کہ گزشتہ برس 2024 میں احمد فرحاد کو کئی دنوں کے لیے اٹھا لیا گیا، انہیں آزاد کشمیر لے گئے، یہ مئی اور جون 2024 کی بات ہے، اور اس کے بعد انہیں آزاد کشمیر کی ایک پولیس چیک پوسٹ سے انہوں نے برآمد کیا۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، لیکن اس وقت کے جبر میں اور اس وقت کے جبر میں ایک اور کوالٹیٹیو فرق بھی ہے۔ اگر آپ گوگل پہ جائیں اور آپ احمد فرحاد لکھیں یا آپ کشمیری پوئٹ احمد فرحاد لکھیں تو آپ کے پاس مئی اور جون 2024 کی بے تحاشا سٹوریز مل جائیں گی۔ وہ ڈان کی بھی ہیں، وہ ٹریبیون کی بھی ہیں، وہ ڈیلی ٹائمز کی بھی ہیں، وہ دنیا نیوز کی بھی ہیں، وہ ARY کی بھی ہیں، وہ انٹرنیشنل بھی ہیں، وہ الجزیرہ کی بھی ہیں، جہاں یہ ہے کہ بھی کشمیری شاعر احمد فراز گم ہو گیا ہے، اس کو اٹھا لیا ہے، وہ آزاد کشمیر میں پولیس کے پاس نکلا ہے، اس کے حوالے سے جسٹس محسن قیانی، اختر قیانی جو ہے انہوں نے یہ فلاں قسم کا فیصلہ دے دیا ہے، پولیس نے یہ ایکسپلینیشن دے دی ہے، عدالت کہہ رہی ہے کہ اس کو پروڈیوس کریں۔ لیکن آپ وہاں لکھیں گے احمد فرحاد وائف اریسٹ یا احمد فرحاد کشمیری پوئٹ احمد فرحاد وائف، تو آپ کو کوئی سٹوری نہیں ملے گی، نہ ڈان کی، نہ ٹریبیون کی، نہ کسی اور اخبار کی، نہ کسی ٹیلی ویژن چینل کی ویب سائٹ کی، کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی رپورٹ ہی اسے نہیں کر رہا۔ آپ کو وہاں صرف اور صرف چند لوگوں کے ٹویٹس ملیں گے، آپ کو خود احمد فرحاد کے ٹویٹس مل جائیں گے، اور آپ کو چند اور لوگوں کے ٹویٹس ملیں گے جس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کا کوئی اخبار، کوئی جریدہ، کوئی جو نیوز ہے وہ اس چیز کو رپورٹ ہی نہیں کر رہا۔ یعنی آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ مئی 2024 سے ابھی تک آتے آتے جو 8-9 مہینے گزرے ہیں، جہاں مارچ 2025 میں کھڑے ہیں، پاکستان اور ایک انحطاط کا شکار ہو گیا ہے، پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے اس سفر کے اندر۔ میرے سامنے، میرے ہاتھ میں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں احمد فرحاد کے کچھ ٹویٹس ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ٹویٹ ان کا 2 دن پہلے کا ٹویٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں، نام احمد فرحاد @احمد فرحاد ریئل، جرم حقیقی آزادی کے متوالوں کے نام نظمیں، غزلیں، اشعار لکھنا، دیوانوں کے ساتھ نکلنا، سزا جعلی مقدمے میں زوجہ کو ملوث کر لیا کہ خاموش کیا جا سکے، سازشی مدعی
वकील, गवाह, जज, वही बुजदिल वर्दी पहने दहशत गर्द नापाक फौजी। ये उनका 2 दिन पहले का ट्वीट है और उसके साथ मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। 3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया, अदालत के वाज़ेह अहकामात और कानून की सख्त ममानियत के बावजूद तफ्तीशी अफसर मुमताज बेग ने SSP इन्वेस्टिगेशन अरसलान शाहजेब और SSP इन्वेस्टिगेशन परी गुल तरीन की हदायत पर दौराने रिमांड मेरी अहलिया पर सख्त जिस्मानी तशद्दुद किया है और इससे मर्जी का बयान लिखवाने के लिए संगीन नताइज की धमकियां दी गई हैं, जबकि वुमन पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों ने मुझसे भी शदीद बदतमीजी की और हाथापाई की कोशिश की है। अब आज के दिन उनका ट्वीट है, ये तो आपने इसको एब्जॉर्ब करें, इसको एब्जॉर्ब करें, इसको फील करें। अब आज का उनका ट्वीट है, आज अहलिया के रिमांड में मजीद 2 रोज की तोसी कर दी गई है। कहते हैं ना, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी सोलाई की। आप देखिए, एक शरीफ आदमी है, शायर है, सोचने वाला आदमी है, लिखने बोलने वाला आदमी है। ये कोई बम नहीं कैरी करता, ये कोई बंदूक नहीं कैरी करता, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, ये कोई TTP से नहीं है, ये कोई PTM से भी नहीं है, ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके बारे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब तमगा इम्तियाज हर वक्त कत्ल करने की बातें करते रहे। इसका उन सब लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसने आज क्या कहा है कि सेहत की शदीद खराबी और नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर सोशल मीडिया से गैर मुइना मुद्दत तक रुखसत चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज। अब इस दर्दनाक डेवलपमेंट के साथ एक और डेवलपमेंट देखें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब तमगा इम्तियाज कोई 24-36 घंटे पहले बहावलपुर में पाए गए और वहां से रेडियो पाकिस्तान ने उनकी एक खबर नशर की कि उन्होंने वहां पे एक इनॉग्रेशन की है CMH की, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया और उसके साथ ही उन्होंने वहां स्टूडेंट से मुलाकात की। और फिर रेडियो पाकिस्तान की खबर के बाद पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि शायर अहमद फराज की बीवी को उठा लिया, उसका रिमांड दे दिया गया, उस पर जाली मुकदमे बना दिए गए, कत्ल का मुकदमा बना दिया गया। वो बेचारा दुहाई दे रहा है, ये एक खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है, लेकिन उसकी कोई पाकिस्तान का अखबार जो है उस खबर को रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन दूसरी तरफ रेडियो पाकिस्तान की खबर है और सारे पाकिस्तान के अखबार जो हैं वो लंबी लंबी उसके ऊपर खबरें डेवलप करते हैं। और वह खबर क्या है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ वहां पे मुलाकात की। उठते बैठते स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात करते हैं। उनका ख्याल है कि मैं कोई इतनी स्वीट किस्म की पर्सनैलिटी हूँ, ऐसी दिलकश मेरी पर्सनैलिटी है कि मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को मुतासर कर लूंगा और मैं ऐसा सच बोलता हूँ कातलू करके कि वो मुझसे मुतासर हो जाएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि देखें, आप लोग जो है ना अपनी जिम्मेदारी और अपनी ड्यूटी को महसूस करें और आप लोग इस सोशल मीडिया के ऊपर और आगे पीछे जो है ना अननेसेसरी अनजस्ट किस्म की, बल्कि खास लफ्ज उनका है बेसलेस क्रिटिसिज्म जो है वो आप ना करें। अब वापस आ जाएं आप शायर अहमद फराद के ऊपर। अहमद फराद से एजेंसीज क्या चाहती हैं? अहमद फराद शायर है, लिखता है, बोलता है, उसका मुंह बंद करना चाहते हैं। मुंह तो लोगों का पहले भी बंद किया करते थे, उठा लेते थे, मारते थे, मुकदमे करते थे। ये कितनी दफा हुआ है पाकिस्तान की पिछली 50 बरस की तारीख में कि किसी शायर के साथ उसकी बीवी को उठा लिया जाए, उसको नहीं उठाया जाए, उसकी बीवी को उठा लिया जाए, उसकी बीवी पे तशद्दुद किया जाए और फिर एक आदमी जो है बेचारा, एक मिडिल क्लास आदमी जो है, उसको उसकी औकात याद कराई जाए, उसे बताया जाए कि देख तू हमारे हाथ में कितना बेबस है। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब जो हैं वो स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप हमारे ऊपर जो है ना बेसलेस किस्म की क्रिटिसिज्म जो है ना किया करें। देखिए, मई 2022 से जब इस रजीम ने जनरल बाजवा के होते हुए तशद्दुद का आगाज किया, जब पहली दफा इमरान खान ने एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी लाहौर और पेशावर से, उस वक्त से इन्होंने एक काम शुरू किया। एक रात में 4400 घरों के दरवाजे इन्होंने तोड़े या दीवारें फैलांगी। उसके बाद से एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो गया लोगों के खिलाफ सड़कों पर वायलेंस का, उठा लिए जाने का। हर बंदे को इन्होंने उठाया है, हर बंदे को इन्होंने टेरराइज किया। आपको जमील फारूकी का कराची एयरपोर्ट का वाकया याद होगा, आपने वीडियो देखी होगी जिसमें तशद्दुद और करब के उनके वाकयात थे। उसके बाद किस किस को उन्होंने नहीं उठाया, किस तरह से शहीद अरशद शरीफ को कत्ल किया, इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ, हजारों घरों के, इमरान खान की तो एक स्टेटमेंट है ना कि 1 लाख से ज्यादा घरों को रेड किया गया। हमारे जैसे बेकार नाचीज लोगों को इन्होंने पाकिस्तान से हिजरत करने पे, दौड़ने के ऊपर हिजरत करने पे इन्होंने मजबूर कर दिया। और थ्रू आउट इनके जो एपोलॉजिस्ट हैं वो मसलसल ये आपको बताते हैं कि सब कुछ पहले भी होता था। और आप में से भी बहुत से लोग मासूम ऐसे हैं कि उस चीज पे आपने बिलीव कर लिया और आप कहते हैं कि नहीं ये तो हमेशा से ऐसे हैं, ये फौज भी ऐसी है, ये ऐसे ही होता था। नहीं होता था ऐसे, ठीक है। जनरल जियाउल हक के जमाने में पाकिस्तान में जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी थी पंजाब के अंदर बहुत जबर हुआ था,
لیکن وہ بھی اس کا اشر اشیر نہیں تھا جو کچھ گزشتہ 33 مہینے میں کر چکے ہیں. اور جب آپ یہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں ایک ری جنریشن ہوئی تھی اس کی، یعنی سو مچ ہو کہ جب جنرل مشرف کا ٹائم پیریڈ تھا تو وہ واقعات بھی نہیں ہوتے تھے جو نواز شریف کے زمانے میں، جس طرح سے پرومیننٹ جرنلسٹ اور ایڈیٹر نجم سیٹھی صاحب کو ان کے گھر سے، ان کے بیڈ روم سے اٹھا لیا گیا تھا، جس طرح ڈپٹی ایڈیٹر ہوتے تھے میرا خیال ہے عامر غوری صاحب دی نیوز کے لاہور میں، انہیں نہر پہ، کیونکہ انہوں نے موٹر وے کے حوالے سے ایک کالم لکھا تھا، ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ موٹر وے فرام ویئر ٹو ویئر، سم تھنگ لائک دیٹ، فرام نو ویئر ٹو نو ویئر. تو ان کو نہر کے کنارے پکڑ لیا، گاڑی سے نکال لیا، ان کو نہر میں پھینکنے لگے تھے، ٹھیک ہے، وہ بڑے رو پیٹ کے انہوں نے اپنی جان بچائی. اس قسم کے واقعات نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوتے تھے، لیکن جنرل مشرف کے زمانے میں صحافیوں کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوئیں. ہم نے پچھلے 33 مہینے میں بہت زیادہ ہماری ریگریشن ہو گئی ہے، اور جب آپ بھی اس میں بلیو کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ایسے تھے تو یقین مانیے آپ مریم نواز، شہباز شریف اور بہت سے جرنیل صاحبان جو ہیں ان کے کھیل میں آپ خود کھیلے جا رہے ہیں، یعنی آپ ان کے ٹریپ کے اندر فال کر جاتے ہیں. نہیں، پاکستان ایسا نہیں تھا، ہم کبھی بھی آئیڈیل معاشرہ نہیں تھے، ہمارے حالات کبھی بھی بہت اچھے نہیں تھے، لیکن یہ سب کچھ پاکستان میں جو اس کے بعد ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا تھا. میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. 18 فروری 2025 کو، اب سے چند دن پہلے، جناب سلمان، 2 ہفتے پہلے، سلمان اکرم راجہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس میں ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر جو ایکٹنگ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی بیٹھے ہوئے. یہ سننے والے الفاظ ہیں جہاں سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں، نام وہ نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے واشگاف الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے الیکشنز ایسے ہی ہوں گے کہ فارم 47 ہے، ہم نے جو بھی پہلے خرابیاں الیکشن میں تھیں ان کو ہم نے پرفیکٹ کر لیا ہے. اب یہی نیو نارم ہے کہ آپ ہماری طاقت کو اور ہماری پاور کو ایکسیپٹ کر لیں. یہ سلمان اکرم راجہ کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جس کے خلاف عمران خان کھڑے ہوئے ہیں، جسے ماننے سے وہ انکار کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہر الیکشن ایسے ہی ہوگا. اس بار تھوڑی سی ہم سے اونچ نیچ ہو گئی تھی، اب تو ہم پہلے سے ہی فارم بنا کے لائیں گے تاکہ راتوں رات بدلنا نہ پڑے ان کو. تو اب اگر الیکشن اس ملک میں آئندہ ایسے ہونے، کہا مجھے ایک بڑے معتبر اور مقتدر شخص نے، نہیں، کہ یہ ہم نے نیو نارمل قائم کر دیا ہے، آپ لوگوں کو اسی میں کھیلنا ہوگا، ہم سے بات کرنی ہوگی، الیکشن کرنے سے آنے سے پہلے، امیدوار بننے سے پہلے ہم سے اجازت لینا ہوگی. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے تناظر میں ایک اور چھوٹی سی ڈیولپمنٹ دیکھیں، لیکن ہے یہ بھی بڑی تکلیف دہ. پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن اور ویلاگر جو ہیں، منصور علی خان صاحب نے چند دن پہلے کہیں جا کے ایک ٹی وی پروگرام کیا اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ان میں سے ایک جو ینگ اسٹوڈنٹ تھیں، لڑکی ہیں، بہت ینگ ہیں، انہوں نے وہاں پر غالباً تابڑ توڑ قسم کے سوال پوچھے تھے بہت کانفیڈنس سے. اس کے بعد میں ان کی ایک اور ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ خاصی پریشان ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ انہیں تھریٹن کیا گیا ہے، انہیں وارن کیا گیا ہے. اور وہ اس ویڈیو کے اندر، یہ جو طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہیں، یہ اپنی ایکسپلینیشن دے رہی ہیں. وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا، میں نے کیا غلط کیا. میں نے بنیادی طور پہ جو چیز کہی تھی وہاں پہ ٹی وی پروگرام کے اندر، وہ ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کی کیٹیگری میں فال کرتی. یہیں پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ کچھ مجھے تھریٹس بھی موصول ہوئی ہیں. ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی اور میں نے اس کے اوپر تنقید کی، تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی غلط بات ہے، اور جو بات میں نے کی وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم میں آتی ہے. اچھا، اب یہ ظاہر ہے اس کو میرا خیال ہے کاشف عباسی صاحب نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے، اور بھی بہت سے لوگ اس ویڈیو کے اوپر جو ہے تبصرہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں کیا حالات ہیں. تاہم منصور علی خان صاحب نے، جو بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے اور جن سے بہتر توقع کی جاتی ہے، مطلب وہ بہت لوگوں سے بہت بہتر ہے میں سمجھتا ہوں، انہوں نے حکومت کو ڈیفینڈ کیا ہے یہ کہہ کے کہ وہ جو خاتون اور لڑکی ہے، اس لڑکی سے جب ہم نے رابطہ کیا، یہ پوچھا، تو وہ کہتی ہے کہ میری خالہ سے کسی نے کہا تھا کہ اس کو کہیں کہ یہ ویڈیو شیئر نہ کرے، اور وہ یہ بتا نہیں رہی، یعنی اس کو خود ڈائریکٹ تھریٹ نہیں آئی، اس کی خالہ کو کسی نے کہا ہے، وہ بتا نہیں رہی. جس کے ساتھ اچھا یہ والا جو آرگومنٹ منصور علی خان صاحب دے رہے ہیں، یہ ایک نارمل سوسائٹی کے اندر، جیسا پاکستان غالباً 2015 یا 16 میں تھا، یا 2018-19 میں تھا، اس میں تو یہ چل سکتی ہے، یا امریکہ میں، برطانیہ میں تو یہ ایکسپلینیشن ویلڈ ہے جو منصور علی خان کہہ رہے ہیں. لیکن منصور علی خان اتنے ڈسکنیکٹڈ لگتا ہے کہ ہیں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی جو بھی سلمان اکرم راجہ والی بات آپ کو بتائی، جو احمد فراد جو کشمیری شاعر ہے اس کی بات، اور سینکڑوں اس قسم کے قصے ہیں، اس سارے کانٹیکسچولائزیشن کے اندر منصور علی خان صاحب جو ہیں وہ ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے.
اور وہ لڑکی سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے کہ بڑی بھرپور قسم کی سائنٹیفک فورینزک ایویڈنس جو ہے لے کر آئے کہ اس کو کس نے تھریٹن کیا ہے. اس کو کسی نے تھریٹن بھی کیا ہوگا, وہ تو سلمان اکرم ڈارا صاحب سے, جو میں نے بھی آپ کو ٹکڑا ان کا سنایا, جب ان سے اخباری رپورٹر پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے یہ کہا, ہمیں نام بتائیں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نام نہیں بتاؤں گا. ظاہر ہے کسی فوج کے سینئر افسر نے ان کو کہا, کم از کم بھی میجر جنرل ہوگا, تو وہ نام نہیں بتانا چاہ رہے اس کا. تو بہرحال اب اس کے ساتھ منصور علی خان صاحب سے ذرا آگے چلیں. بطول راجپوت بھی پتہ نہیں ایک ٹی وی اینکر ہوتی تھیں یا ابھی بھی ٹی وی اینکر ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کرتی ہیں. بہرحال مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بھی کبھی ان کو دیکھا ہوا ہے یا پہلے بھی دیکھا ہے, سنا ہے ان سے. انہوں نے کہیں چند دن پہلے جنید اکبر صاحب کا, جو پاکستان تحریک انصاف پشاور کے خیبر پختونخوا کے صدر ہیں, ان کا انہوں نے ایک انٹرویو کیا. اب انہوں نے ایک ویڈیو میں یہ کلیم کیا ہے کہ جنید اکبر خان نے ان کو کال کر کے بہت گالیاں دی ہیں, بہت نازیبا زبان جو ہے انہوں نے استعمال کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ پیسے لے کے ٹی وی انٹرویو کرتے ہو یا جو بھی کامنٹ کرتے ہو. وہ انٹرویو تو میں نے پورا ان کا سارا نہیں دیکھا, البتہ یہ جو کلپ ہے جناب بطول راجپوت صاحبہ کا, اس کے اندر وہ پاکستان کے آرمی چیف کو مسلسل چیف کہہ رہی ہیں, چیف, اور الزام یہ لگا رہی ہیں جنید اکبر صاحب پہ کہ برطانیہ میں یا امریکہ میں جہاں کہیں پروٹیسٹ ہوتی ہیں وہاں پر لوگ چیف کے بارے میں اس طرح کی جب بات کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں. ایک انتہائی بے تکا قسم کا آرگومنٹ ہے. نہیں, ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, یہ کوئی پاکستان ہائی کمیشن کے بعد کہہ رہا ہے تو اس کے لیے جنید اکبر یا پاکستان تحریک انصاف رسپانس. یہ آرگومنٹ کس کا ہے؟ یہ آرگومنٹ بھائی لوگوں کا ہے. اس آرگومنٹ کے ذریعے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف پہ دباؤ ڈال کے ہم انہیں ڈس اون کرنے پہ مجبور کریں گے پاکستان کے اندر باہر جو ڈائسپوراز ہیں ایکسپیٹس. لیکن یہ سب چیزیں چلیں چھوڑ دیں, اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں. سب سے انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ بطول راجپوت صاحبہ جو ہیں وہ اتنی انٹرنلائز ہو چکی ہیں فوج کی نفسیات کے اندر کہ وہ اب اپنے آپ کو فوجی افسر سمجھتی ہیں, اور وہ آرمی چیف کو چیف کہہ رہی ہیں. آرمی آفیسر جو ہوتے ہیں وہ چیف کو چیف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو آرمی کے اندر آرمی کا حصہ ہوتے ہیں, تو وہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اور آرمی کو کوئی فرق آپس میں محسوس نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو ڈسٹنکٹ نہیں کر سکتے آرمی سے, تو وہ کہتے ہیں چیف. چیف کا مطلب ہمارا چیف, مائی چیف, آر چیف. اب بطول راجپوت صاحبہ جو ہیں وہ بھی جب چیف کہتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بطول راجپوت اب اپنے آپ کو ایک آرمی آفیسر ہی سمجھتی ہیں. یہ حالات اس وقت پاکستان کے ہو چکے ہیں. اب ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھیے کہ ایکسپریس ٹریبیون انگریزی کا جو اخبار ہے, اس نے ایک خبر ایک انالیسس کی لگائی ہے, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ سورسز سے یہ پتہ چلا ہے کہ اتوار کے دن جو ختم ہوا ہے مولانا فضل الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ٹکا جواب دے دیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو مولانا نے کہا ہے کہ میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ الائنس بناؤں گا تو مجھے کچھ میری ریزرویشنز ہیں اور مجھے کچھ گارنٹیز چاہیے, اور مجھے گارنٹیز یہ چاہیے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ الائنس بننے کی صورت میں ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس کیا ہوگا. کیا یہ ڈیسیجن میکنگ عمران خان خود کریں گے یا کسی کو وہ ڈیلیگیٹ کریں گے؟ چونکہ عمران خان جیل میں ہے تو کیا عمران خان ایک کمیٹی بنا سکتے ہیں جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ایک کمیٹی جو ہے وہ بنی تھی. اچھا, اب یہ نوٹ کیجیے کہ یہ اس میں اسد کیسر صاحب کا نام بھی لکھا جا رہا ہے کہ وہ رابطہ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان سے, کچھ لوگ اور بھی ان کے ساتھ ہیں. اچھا, اب یہ صرف اور صرف ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری ہے. اگر آپ گوگل پہ جائیں مولانا فضل الرحمان PTI کریں تو آپ کو جنوری کے آگے کی کوئی اور سٹوری نہیں ملتی. اور جنوری میں بھی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کنسرن شو کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے مذاکرات آگے کیوں نہیں چلے. پہلے وہ خوش ہیں, پھر وہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد کی ملاقات کا کوئی آپ کو ذکر نہیں ملتا. تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایکسپریس ٹریبیون میں جو کچھ یہ چھپوایا گیا ہے, یہ چھپوا دیا گیا ہے, یہ واقعی کوئی پروسیس چل رہا ہے, ہم کہہ نہیں سکتے حتمی طور پہ. لیکن میری فیلنگ یہ ہے, میرا انالیسس یہ ہے اس ناچیز کا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی دھڑا ابھی بھی یہ سمجھتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ایک گرینڈ الائنس بنائیں گے اور اس سے کوئی جمہوریت کے راستے میں کوئی پروگرس ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوش فہمی کا وہ شکار ہیں. بیکاز مولانا فضل الرحمان کے جو سیاسی اور معاشی انٹرسٹ ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کی کسی بھی سٹرگل کا حصہ بنتے ہوئے مجھے کم از کم نظر نہیں آتے. اور وہ جو بہادر شاہ ظفر کی شاعری کے اندر ہماری پرانی اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا, ابس, اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں, ابس, یعنی مولانا سے یہ توقع رکھنا جو ہے یہ ابس بالکل بیکار والی بات ہے. اب آخر میں اس انتہائی امپورٹنٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں جس کا تعلق امریکہ, روس, برطانیہ, یورپین یونین, یوکرین کے پاور ڈائنامکس سے ہے. اور یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جس کے حوالے سے بہت سے ذہنوں میں بڑی جینون مس انڈرسٹینڈنگ اور کنفیوژن پائی جاتی ہے. یہ ڈیولپمنٹ وہ ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ سنڈے کی شام کو آپ کے سامنے وہ اعلامیہ آتا ہے جب یورپ کے اور اس کے ساتھ داخل ترکی بھی 18 ہیڈ آف دا اسٹیٹس جو ہیں وہ لندن میں اکٹھے ہوتے ہیں. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو بہت ہی وارملی ایمبریس کرتے ہیں.
اپنی سپورٹ کا یقین دلاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جوائنٹ ڈیکلیریشن جو 4 نکاتی ایجنڈا ہے وہ برطانیہ کے پرائم منسٹر سر کیئر سٹارمر جو ہے وہ ایک پریس ٹاک میں اس کا اعلان کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ میں 4 نقطے آپ کو کم از کم بتا دوں، میں آپ کو سنانا بھی چاہتا ہوں یہ نقطے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یوکرین کو ملٹری ایڈ بھی جاری رکھیں گے اور ہم رشیا کے اوپر اپنے اکنامک پریشرز جو ہیں وہ بھی جاری رکھیں گے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں ایک لاسٹنگ پیس کے لیے یہ بہت ضروری ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیگوسیشن ٹیبل ہے اس پہ یوکرین کی پریزنس ہونی چاہیے۔ اشارہ ان کا یہ ہے کہ اس سے پہلے امریکہ اور روس نے آپس میں یوکرین کے حوالے سے سعودی عرب میں جو انہوں نے ملاقات کی اس میں یوکرین کو نہیں بلایا گیا اور یورپ سے بھی کسی کو نہیں بلایا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ کمیٹڈ ہے یوکرین کی سوورینٹی سے اور اس کی سیکیورٹی سے۔ ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے، میں بھی چند لمحوں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ الفاظ کیوں کہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پیس ڈیل اگر ہوتی ہے تو اس پیس ڈیل جو ہے ہم اس کے بعد بھی یوکرین کی جو ڈیفینسو کیپیبلٹی ہے ہم اس کو اسلحہ دیں گے اور اس ڈیفینسو کیپیبلٹی میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ پھر وہ چوتھا پوائنٹ ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک کوئلیشن آف ولنگ بنائیں گے، اور کوئلیشن آف ولنگ بہت ایک سیٹیریکل ایک طنزیہ اشارہ ہے، بیکاز عراق کے حوالے سے اس وقت پریزیڈنٹ بش نے ٹرم یوز کی تھی کوئلیشن آف ولنگ، اور جو کیا تھا کہ وہ کوئلیشن آف ان ولنگ تھی۔ تو کہتے ہیں ہم کوئلیشن آف ولنگ بنائیں گے جو اس پیس ڈیل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ملٹری کیپیبلٹی ڈسپلے کرے گی، اور اس سے پہلے ان کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ ہمارے جو برٹش پلینز ہیں they will be up in the air، اور ہمارے کامبیٹ ٹروپس جو ہیں وہ آن گراؤنڈ ہوں گے۔ چونکہ اسٹیٹمنٹس اس طرح سے دی گئی ہیں کہ اگر آپ میونخ کانفرنس جو ہوئی ہے سیکیورٹی کی، اس کے بعد سے جو پارلیز ہو رہے ہیں امریکہ اور یورپ کے درمیان میں، اگر آپ اس کو بھول جائیں، نظر انداز کر دیں اور آپ نے اس کی فائن پرنٹ ڈیٹیل نہ دیکھی ہو، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یورپ کے جو ممالک ہیں انہوں نے اکٹھا ہو کے امریکہ کو شٹ اپ کال دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ کوئی بہت زیادہ اکڑ شو کی ہے، یہ کوئی بہت زیادہ اسرٹیونیس جو ہے وہ شو کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے صہیونیوں کی، یہودیوں کی سازش ہے، کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ ایسا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ جو کچھ بھی کہا ہے سر سٹارمر کیئر سٹارمر نے، برٹش پرائم منسٹر نے، اور یورپینز جو فیصلہ کیا ہے، یہ بائی اینڈ لارج اسی طرح سے ہے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے تھے، اور جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے کنوے کیا تھا۔ اور جب ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکرٹری ڈیفینس پیٹ ہیگسیت میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں آئے تو انہوں نے آ کے یورپینز کو جو لیکچر دیا، جس میں کہا کہ آپ لوگوں کو جو ایک پیس کیپنگ فورسز ہوں گی، آپ کو اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اپنے ڈیفینس بجٹ کو بڑھانا ہے، یو ہیو ٹو کم اپ ٹو دی لیول آف چیلنج، اور آپ نے سب کچھ کرنا ہے۔ اور یورپینز نے یہ سارا کا سارا جو ڈرافٹ بنایا ہے یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے بنایا ہے، اور برٹش پرائم منسٹر اس کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی ہمارا پلان ہے یہ امریکہ کی مدد اور سپورٹ کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ This effort must have strong US backing. Working with the US on this point after my meeting with President Trump last week. تو یہاں امریکہ کو آنکھیں دکھانے کی کوئی کوشش نہیں ہے، فیوچر میں ہو سکتی ہے، لیکن ابھی کم از کم یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ایسی کوشش جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب ہمارے بہت سے پاکستانی جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کے پچھلے بھی میں نے ویلاگ کے بعد کامنٹس دیکھے آپ سے بہت سے لوگوں کے، آپ لوگ کسی حد تک پریشان نظر آتے ہیں۔ جو کچھ ہوا فرائیڈے کے دن، جس طرح سے زیلنسکی نے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی بےزتی کی، بدتمیزی کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پھنسا لیا گیا ہے اور یہ ایک سازش ہوئی ہے۔ زیلنسکی جو ہے وہ اس کی تیاری کر کے آیا ہوا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی ذہنوں میں ابھی تک یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان سے ہمدردی رکھتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت جلدی کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے جس سے عمران خان کو یا پاکستان کو ریلیف مل سکتی ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس جو ہماری ایک ہمدردی ہے ان سے یا ایکسپیکٹیشن ہے، اس کی وجہ سے بہت سی حقیقتوں کو پاکستانی جو ہیں پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ پاکستانی جو ہیں ان حقیقتوں کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ حقیقتیں کیا ہیں؟ تو حقیقتیں یہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے اس کی کوئی زیادہ سینس نہیں بنتی ہے، اور آگے پیچھے لوگ اس حوالے سے، وہ خواہ امریکہ میں انٹیلیجنسیا ہو یا یورپ میں ہو، وہ خاصی پریشان ہے۔ اور یہ خالی ابھی یوکرین کے حوالے سے نہیں ہوا، انہوں نے اس سے پہلے جو ایک غازہ کے حوالے سے کہہ دیا کہ 2.2 ملین جو پیلسٹینینز ہیں ان کو وہاں سے ڈسپلیس کر دیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی 2 دن پہلے اس حوالے سے، آپ نے دیکھا کہ وہ چیز کہیں نہیں جا سکی، اور اب وہ خود مان رہے ہیں کہ سم اور دی ادر ایجپٹ اور جارڈن جو ہیں انہوں نے میرے پلان کو، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میرا اتنا اچھا پلان تھا، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر ہم دیکھا ہے کہ وہ مسلسل کینیڈا کے پرائم منسٹر کو گورنر کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں،
کھلم کھلا کہہ رہے ہیں. وہ اس سے پہلے یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ گرین لینڈ کو پیناما کینال کو حاصل کرنے کے لیے میں رول آؤٹ نہیں کرتا کہ ہم ملٹری ایکشن کر سکتے ہیں. انہوں نے اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں کی ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بین الاقوامی معاملات کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری ٹیم ان سے سہمی ہوئی ہے اور وہ ٹیم بھی ایسی لے کے آئے ہیں جو انتہائی ناتجربہ کار ہے. فوراً ان کے سیکرٹری ڈیفنس پیٹ ہیگسیت ایک کرنل تھے, اس کے بعد فاکس کے وہ ٹی وی اینکر تھے. ٹھیک ہے, مارکو روبیو کے علاوہ ان میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو. تو ٹیم بھی ان کی ان ایکسپیرینس ہے, وہ خود بھی کوئی سینس نہیں بنا رہے, جس کی وجہ سے یورپ میں خود امریکہ کے اندر بہت زیادہ پریشانی جو ہے اسٹیج کے اوپر پائی جاتی ہے. اور یوکرین اور یورپینز جو ان سے گارنٹیز مانگ رہے ہیں رشیا کے حوالے سے, اس کا ایک بڑا خاص قسم کا بیک گراؤنڈ ہے. میں آپ کو ایک ٹائم لائن یوکرین کی اسٹیٹ کی فارمیشن کی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اسکرین کے اوپر. یوکرین کا اپنا کلچر ہے, اپنی لینگویج ہے, ایک اور قوم ہے کوساک کوسکس جو ہیں, کوساکس جو ہیں, وہ ان کا ایک سینٹرل ایلیمنٹ ہے. لیکن یوکرین مسلسل کسی نہ کسی بڑی امپائر کی آکوپیشن میں رہا ہے, ملٹری آکوپیشن میں. یا وہ رشینز کے کنٹرول میں رہا ہے, یا پولش کے کنٹرول میں رہا ہے, یا لیتھوینینز کے کنٹرول میں ان کی امپائر میں رہا ہے, یا یوکرین جو ہے اس کے اوپر ہیبسبرگ نے حکومت کی ہے, یا رشیا اور آسٹریا ہیبسبرگ نے اس کو آپس میں ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہے گزشتہ 300-400 برس. اس کو صرف 2 سال انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا موقع ملا تھا, 1917-18 سے 1920. اس کے بعد جب سوویت یونین بنا تو یوکرین اس کی ایک سوویت سوشلسٹ ریپبلک بن گیا. جب سوویت یونین ختم ہوا اور یوکرین کو ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے آزادی ملی تو 1994 میں, اس وقت یوکرین دنیا کی تیسری بڑی نیوکلیئر اسٹیٹ تھا, یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا کے بعد اتنے بڑا تھا, اس کے پاس ویپنس تھے. تو پھر بوڈاپسٹ ایگریمنٹ جو ہوا 1994 کا, یوکرین نے اپنے نیوکلیئر ویپنس واپس کر دیے, اینڈ ان ٹرن اس کو ان ریٹرن امریکہ, رشیا اور یورپین یونین کی طاقتوں نے, برٹن وغیرہ نے اس کو گارنٹیز دی تھیں اس کی نیشنل سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی. یہ وہ گارنٹیز ہیں جنہیں رشیا نے 2014 میں بھی وائلیٹ کیا اور پھر 2019 کے بعد انہوں نے وائلیٹ کیا. سو یوکرین کے اندر اور یوکرین کے 1 ملین لوگ جو ہیں, 10 لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں. سو جو کچھ بھی زیلنسکی نے کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیلنسکی CIA کی کریشن ہے, لیکن وہ ایک وار ٹائم پریزیڈنٹ بھی ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور جب یوکرینینز گارنٹیز مانگتے ہیں تو دیر آر ویری گڈ ریزنس فار اٹ. اسی لیے یورپینز کو سمجھ آ رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے پوٹن نے پرومس کر لیا ہے, پوٹن کہہ رہا ہے, اس طرح سے چیزیں ہوتی نہیں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ از ناٹ بینگ ویری وائز آن دیٹ ایشو. اچھا, اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری ٹیم نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے کہ زیلنسکی کو ریزائن کر دینا چاہیے. لیکن زیلنسکی کے ریزائن کر دینے سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہو سکتا, بیکاز اب زیلنسکی یہ بھی کہہ چکے ہیں, وہ خاصے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں, وہ بڑی پیار کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی میں تو منرل ڈیل بھی کرنا چاہتا ہوں, میں واپس آنے کو تیار ہوں, امریکہ تو میرا بہت بڑا مینٹور ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر میں ریزائن بھی کر دوں گا تو آپ مجھے اگلے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے نہیں روک سکتے. اور الیکشن جو گراؤنڈ میں ہوگا اس کے اوپر CIA کا اور MI6 کا بڑا انفلوئنس ہوگا. ایک طرف سے رشینز تو بالکل وائپ آؤٹ ہو گئے ہیں یوکرین کے اندر سے, تو وہ اس الیکشن پہ بھی اثر انداز نہیں ہو سکیں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو کچھ یوکرین کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہے. اور یورپینز نے جو پوزیشن لی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی اور امریکہ کی بڑی بہتری. پھر اس کے علاوہ میں مزید کامنٹ کروں گا. ابھی اتنا ہی. تھینک یو.